بیمار سے متعلق روزہ کے کیا احکام ہیں۔ بیمار سے متعلق دو کیٹیگری بنتی ہے۔ ایک بیمار وہ ہے جو عارضی ہوتا ہے، یعنی کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے رمضان بھر 1 مہینہ 2 مہینہ کے لیے بیمار رہے۔ تو کچھ بیمار ایسا ہوتا ہے جو وقتی طور پر بیمار ہوتا ہے، اور کچھ بیمار ایسا ہوتا ہے جو دائمی بیمار ہوتا ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ جو وقتی بیمار ہے، کچھ دیر کے لیے کچھ دن کے لیے بیمار ہوتا ہے، ایسے بیمار کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے جتنا روزہ چھوڑنے کی نوبت پڑ جائے اتنا روزہ ابھی چھوڑ دے گا، بعد میں جب افاقہ ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، صحیح سلامت ہو جائے گا، اتنے روزے کی قضا کرے گا جتنا روزہ بیماری کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ یہ وقتی بیمار کا مسئلہ ہے۔ اس میں یہ مسئلہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سردی زکام ہو جائے، یعنی روزہ رکھنے کی استطاعت ہے، معمولی سی تکلیف ہے، تو معمولی سی تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو شک لگتا ہے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے تو اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں، آپ کو کب میڈیسن لینی ہے، آپ کو کتنے دیر بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ کتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خود سے فیصلہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے ڈاکٹر سے اس معاملے میں مشورہ لے سکتے ہیں۔ وہ کہے کہ ہاں آپ فاسٹنگ کر سکتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو روزہ رکھیں۔ بہرکیف روزہ رکھنے میں ہمیں شریعت کا معاملہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ روزہ عبادت ہے اور فریضہ ہے، غفلت کی وجہ سے اور معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ رکھنا نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو، تب روزہ چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تو عارضی بیمار سے متعلق میں نے بتایا۔ اور ایک وہ بیمار ہے ہمیشہ کے لیے بیمار ہے، وہ تندرست نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسے بیمار کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑے گا اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے گا۔ ہر روزہ کے بدلے مسکین کو فدیہ دینا۔ 29 روزہ بنتے ہیں، 30 روزہ بنتے ہیں، اتنے روزوں کا فدیہ مسکین کو دینا ہے ہر روزہ کے بدلے۔ فدیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ روزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دینا ہے، اور فدیہ کھانے کی شکل میں دینا ہے، غذا کی شکل میں یا اناج کی شکل میں، چاہے آپ پکا کر کے کھانا دے دیں یا آپ کچا اناج دے دیں، چاول، گیہوں، دال، آٹا، ان میں سے جو چیز دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ کھانا دے رہے ہیں تو ایک وقت کا کھانا دے دیں، اور اگر اناج کی شکل میں دیتے ہیں تو ایک روزہ کے بدلے 1.5 kg کھانا دے دیں، 1.5 kg اناج دے دیں، گیہوں ہو چاول ہو 1.5 kg۔ پورے 30 روزے کا کتنا بنے گا؟ 45 کلو بن جائے گا۔ تو 45 کلو آپ اکٹھے بھی دے سکتے ہیں، شروع رمضان میں، درمیان رمضان میں، آخر رمضان میں، یا ڈیلی کے حساب سے دیں۔ اسی طرح سے کھانے کا مسئلہ ہے، ڈیلی دیں، اکٹھے دے دیں یا آخر میں دے دیں، ایک آدمی کو فدیہ دیں، مختلف آدمی کو فدیہ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ ثواب دید کے اعتبار سے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے سامنے مسکین نظر آئے، اس کی جو صورتحال ہو، ایک مسکین کو دیں یا چند مسکین آپ کے سامنے ہو، چند مسکین کو ملا کر کے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن فدیہ میں پیسہ نہیں دینا ہے، فدیہ میں یا تو پکا ہوا کھانا دے دیں یا آپ اناج دے دیں۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک اثر مروی ہے کہ یہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو 1 سال یا 2 سال تک ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تھے۔ پورا رمضان انہوں نے روزہ نہیں رکھا، اور ہر روزے کے بدلے انہوں نے روٹی اور گوشت دیا تھا، ہر روزے کے بدلے۔ تو ہمیں اسلاف کی سیرت کو بھی دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے کس چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ تو پکا ہوا کھانا بھی دے سکتے ہیں، یا اناج کی شکل میں دیتے ہیں تو اناج کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ایک ٹائم کے بجائے اگر ہر روزہ کے بدلے 2 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں تو یہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ اگر کچھ زیادہ دے رہے ہیں تو ممنوع نہیں ہے، لیکن کم نہیں دینا چاہیے، کم از کم 1 ٹائم کا کھانا دیں اور بھر پیٹ آدمی کھا سکے اتنا دینا چاہیے۔